بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاد اور آباد رکھے۔ تو آج میں آپ کو لاہور کی جو تھوک کی مارکیٹ ہے، جہاں پہ جو مال ملتا ہے یعنی بنڈل کے حساب سے، تو آج میں آپ کو وہاں پہ گھما کے لے کے آتی ہوں۔ تو یہ میں آج آپ کو گھمانے کے لیے لے کے آئی ہوں لنڈے بازار میں۔ یہ بڑا مزے کا بازار ہے۔ اچھا، یہ وہ لنڈا نہیں ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ جی یہ بڑے گندے کپڑے ہیں، تو یہاں پہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ڈیزائنر جو ہے یہاں سے کپڑا خرید کے جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہاں پہ بنارسی ساڑیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے یہاں سے ڈیزائنر اور یہ جو ہمارے درزی لوگ ہوتے ہیں یہاں پہ یہ بنڈل یہاں سے لے کے جاتے ہیں، اور یہ کافی ایکسپینسو ہوتے ہیں۔ ہم لوگ انہیں یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بہت سستے ہیں، تو یہ سستے نہیں ہیں، یہ بہت ایکسپینسو کپڑے ہیں اور یہ بڑے ہی زبردست ہیں۔ اور یہاں سے یہ دیکھیے، یہاں پہ لون کی ساڑیاں بھی ہیں، لون کے لہنگے بھی ہیں، اور بڑی مزے کی۔ مجھے تو یہ کلر بہت پسند ہے۔ یہ دیکھیے، یہ زبردست قسم کی، یہ بھی ایک لون کی ساڑی تھی۔ یہ ساری لون کی ساڑیاں ہیں، اور یہ لنڈا بازار ہے، ہمارے لاہور میں ہے۔ اچھا، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جی یہ ہے لاہور میں ہے اسٹیشن، آپ لوگوں نے سنا ہوگا اسٹیشن کے پاس تو ہے، مگر یہ اسٹیشن والا نہیں ہے جی۔ یہ لنڈا ہے جی ہمارے پاس، یہ ہے نولکھے کا لنڈا۔ جی ہاں، نولکھے میں یہ لنڈا بازار لگتا ہے، اور یہ بہت ایکسپینسو ہے۔ یہاں پہ ڈیزائنر آتے ہیں اور یہاں سے مال لے کے جاتے ہیں، پھر ان کو جو ہے وہ نئے کپڑوں میں چینج کر دیتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، اپنا اپنا دماغ ہوتا ہے۔ یہاں پہ بہت ساری لڑکیاں بھی آتی ہیں کالجز کی، یا جو فیشن ڈیزائنر بن رہی ہوتی ہیں، یہاں سے وہ بھی کپڑے جو ہیں وہ پرچیز کر کے جاتی ہیں۔ اور یہ دیکھیں، یہاں پہ میں آپ کو دکھاؤں گی، یہ بڑا مزے کا، مجھے بہت پسند آتے ہیں ایسے کپڑے۔ تو پسند سبھی کو ہوتے ہیں، یعنی کام والے کپڑے ہو گئے، مگر مجھے کلر بہت پسند ہیں۔ اور یہ دیکھیے، یہ یلو کلر تو مجھے بہت ہی پسند آیا تھا۔ اچھا، یہاں پہ میں خریدنے کچھ بھی نہیں گئی تھی، میں یہاں پہ صرف آپ کو دکھانے کے لیے لے کے آئی ہوں۔ یہ دیکھیے یہاں پہ، تو یہاں پہ دوپٹے ہیں، آپ یہ دیکھیں، یہ سارے لون کے دوپٹے ہیں، اور یہ آپ کو ایک پیس نہیں دیں گے، نہ آپ کو یہ 2 پیس دیں گے، نہ 3 پیس دیں گے، کم سے کم آپ کو یہاں سے 10 سے 12 پیس جو ہیں وہ یہاں سے خریدنے پڑتے ہیں۔ تو ان کا تھوک کا کام ہوتا ہے، یہ یہاں سے بنڈل، یعنی ایک جو بنڈل ہوتا ہے اس کو یعنی 12 پیس کے حساب سے، 20 پیس کے حساب سے اٹھاتے ہیں لوگ یہاں سے، مطلب جو دوسرے دکاندار ہوتے ہیں پھر اپنی دکانوں میں جا کے بیچتے ہیں۔ تو یہ کلر مجھے بڑا پسند آیا تھا، یہ ایک لون کا پیس تھا، اور یہ ساڑی تھی لون کی، اور یہ دیکھیے بہت مزے کے کلر تھے۔ یہ سارے دوپٹے ہیں، اور یہ ساڑیاں ہیں، اوپر بنارسی بھی ہیں اور شفون میں بھی ہیں، بڑی زبردست قسم کے کپڑے میں تھی۔ اور یہاں پہ، اچھا جی، یہاں پہ آئیے، میں آپ کو ایک اور مزے کی چیز دکھاتی ہوں۔ آپ لوگوں نے میکسیاں تو دیکھی ہوں گی، ہم لوگ بڑی بڑی دکانوں پہ جاتے ہیں، ڈیزائنر کی دکانوں پہ جاتے ہیں، یقین مانیں ڈیزائنر بھی یہیں سے پرچیز کرتے ہیں، اور یہ میری آنکھوں دیکھی بات ہے۔ ڈیزائنرز یہاں سے کپڑے خرید کے جاتے ہیں، پھر انہیں تھوڑا سا ٹھیک ٹھاک کرتے ہیں، تو جی وہ ان کے جو ریٹ ہیں وہ آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ دیکھیں، یہ میکسیاں ہیں، اور یہ آپ کو اچھے ریٹ میں بھی مل جائیں گی، اور کیونکہ اگر ان کے کوئی کسٹمر پرانے ہوں یا جاننے والے ہوں تو ان کو کچھ کم ریٹ پہ بھی دے دیتے ہیں۔ اور یہ بڑے مزے کے کپڑے تھے۔ یہ دیکھیے، یہ میکسیاں ہیں جو ہماری کرسچن لوگ جو ہیں، ہماری کرسچن کمیونٹی ہے۔ اچھا، یہ جو تھی، میں نے ان سے پوچھا کتنے کی، تو انہوں نے کہا آپ اس کے پرائز نہ پوچھیں، یہ بک ہو چکی ہے۔ یہ ایک لڑکی جو تھی وہ پہلے ہی ہم سے، میں نے خریدنی تو نہیں تھی خیر، تو میں نے ویسے ہی پوچھا۔ اچھا، یہ دیکھیے، یہ کتنا پیچ کلر کتنا پیارا ہے، اور یہ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ بڑی اگر ہم لوگ ڈیزائنرز کی دکان پہ جاتے ہیں تو یہی ہوتی ہیں جن کو انہوں نے واش کیا ہوتا ہے بہت اچھے سے، ڈرائی کلین کر لیتے ہیں، تو پھر ان کے پرائز جو ہیں وہ آسمانوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ میکسیاں ہیں، اور یہ جو اکثر ہماری جو ایکٹرز ہیں وہ واچ شو میں پہن کے ایسے ریئیکٹ کرتی ہیں جیسے جی وہ بہت ہی، پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے یہ کپڑے پہن لیے۔ تو یہ سارا یہاں سے ہی جاتا ہے مال۔ میں آپ کو پھر بتا دیتی ہوں، یہ نولکھے میں ہے،
اور یہ دیکھیے یہ وائٹ جو تھی یہ بھی بک ہو چکی تھی، اور یہ دیکھیے کتنے زبردست کلر ہیں۔ اچھا یہ میں نے ان سے ویسے ہی پوچھا، میں نے کہا جی یہ کیا چیز ہے، تو اس نے کہا کہ یہ جو ہے یہ کاسٹیوم ہوتے ہیں، اکثر کالجز میں یونیورسٹی میں لڑکیاں جو ہیں وہ کوئی باربی سنڈریلا اس ٹائپ کی ہوتی ہیں تو وہ یہاں سے لے جاتی ہیں۔ اچھا یہ کین کین ہوتا ہے، یہ جو آپ کو فلے نظر آ رہے ہیں نا، یہ کوئی شرٹ پیس نہیں ہے، یہ کین کین ہوتا ہے۔ اس کو کین کین اس وجہ سے بولتے ہیں، ہماری جو برائڈل ہے نا وہ آج کل لہنگے کے نیچے اس کو پہنتی ہیں، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ بڑا جو لہنگا ہے دلہن نے پہنا تھا تو اس کا فلیپ بہت زبردست تھا، یہ تھا وہ تھا۔ تو میں آپ کو یہی بات بتا رہی ہوں کہ ہماری جو برائڈل ہیں وہ لہنگا تو پہن لیتی ہیں ایکسپینسو، مگر ان کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کین کین جو پہنا ہے وہ اس لنڈے سے ہی جاتا ہے۔ اور یہاں پہ آپ کو 50 روپے سے لے کے 1000 روپے تک کا کین کین جو ہے وہ بالکل آسانی سے مل جائے گا۔ وہ کوالٹی کے حساب سے ہوگا، جس طرح کا آپ لینا چاہیں، سستا لینا چاہیں، ایکسپینسو لینا چاہیں، زیادہ سے زیادہ اچھی کوالٹی چاہیے یا بالکل نارمل چاہیے یا اس سے بھی تھوڑی سی کم ہو، تو اس حساب سے۔ اور یہ دیکھیے اب یہ دیکھیں ہمارے پاکستان میں تو ایسے کپڑے نہیں پہنے جاتے نا، تو یہ جو یہاں سے جتنا بھی مال جاتا ہے، میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں کہ کس طرح سے انہوں نے بنڈل بنا کے رکھے ہوئے ہیں۔ بکنگ جو ہے وہ ان کی ہو چکی ہوتی ہے، تو آتے ہیں ڈیزائنرز کی سیکٹری آتی ہے یہاں پہ، میری آنکھوں دیکھی باتیں، یہ دیکھیے یہاں پہ اس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ بنا کے گٹریاں رکھی ہوتی ہیں۔ اچھا یہ دیکھیے یہ ہے ویلوٹ کے، اور یہ شرٹ پیس ہے جی، یہ بھی بہت زیادہ ایکسپینسو تھے، کوئی 1000 روپے کا تھا، کوئی 1200 روپے کا تھا۔ تو ہم لوگ تو کہہ دیتے ہیں کہ جی ہائے یہ لنڈا ہے یہ لنڈا ہے، مگر آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے ڈیزائنر کے پاس یہی کپڑے ہوتے ہیں اور انہوں نے انہی کو ٹھیک ٹھاک کیا ہوتا ہے، اور کوئی ان کا ایسا کوئی کمال نہیں ہوتا میرے خیال سے، اسی وجہ سے تو وہ ڈیزائنر کہلاتے ہیں۔ اور یہ دیکھیے یہاں پہ یہ ویلوٹ، کیونکہ آگے سردی آ رہی ہے تو یہ بڑا، اور یہ دیکھیے یہ یہاں پہ ہے نیٹ کے پردے اور بیڈ شیٹ جو بھی ہوتی ہے۔ یہ دیکھیے یہاں پہ مال جو ہے، یہ تھوک کی دکانیں ہیں، یہاں پہ آپ کو 1 یا 2 پیس نہیں ملتا، یہاں پہ آپ کو 12 یا 20 یا 25 اس طرح سے جو ہے وہ آپ کو پیس جو ہے، یعنی ایک جو ہے وہ بوری، یعنی ایک بیگ جو ہے وہ یہاں سے آپ کو اٹھانا پڑے گا۔ تو یہ دیکھیے یہ ساری تھوک کی دکانیں ہیں، یہاں پہ آپ کو کوئی بھی جو ہے وہ 1 پیس یا 2 پیس نہیں دیتا، تو یہ بڑی ایکسپینسو دکانیں ہوتی ہیں۔ اور یہ دیکھیں یہ جو قالین ہوتے ہیں جو سینٹر میں بچھائے جاتے ہیں چھوٹے بچوں کے لیے، اور یہ دیکھیے یہ جو ہے وہ کمبل جن کو بولتے ہیں یہاں پہ، اور یہ دیکھیے۔ اچھا جی یہ نولکھے کا بازار ہے، میں آپ کو دکھاتی ہوں، یہ دیکھیے یہ ساری تھوک کی دکانیں ہیں، اور یہاں پہ ضروری نہیں کہ صرف لنڈے کی ہی دکانیں ہیں، یہاں پہ نئی دکانیں بھی ہیں، یعنی کہ جس طرح سے برتن کی، کراکری ہو گئی، میک اپ وغیرہ، یہ والی تو نہیں ہے۔ اور یہ دیکھیے یہاں پہ جو ہے ان لوگوں نے نا بیسمنٹ بنائی ہے جہاں پہ یہ اپنے کارخانے ان لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، گودام وغیرہ بنائے ہوئے ہیں، تو اوپر ان کی دکانیں ہیں، یہ دیکھیے۔ تو اس طرح سے یہ دیکھیے یہاں پہ یہ لوہے کی مارکیٹ بھی ہے ساتھ ہی میں، تو یہاں پہ دیکھیے سریا جو ہے وہ لے کے جا رہے ہیں، اور اس طرح سے، اور یہ دیکھیے یہاں پہ بچوں کے کھلونے، یہ سارا کچھ لنڈے کا ہے، یہ لنڈا بازار ہے۔ اور یہ بڑا اچھا، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ڈھونڈنے سے آپ کو اچھی چیزیں بھی مل جائیں گی، یہ دیکھیے۔ اچھا یہ بھی میں آپ کو ایک مزے کی بات بتا دوں، یہ دیکھیں یہ لنڈا بازار ہے، تو یہاں پہ ان کی دکان پہ مجھے سنسوڈائن جو ہے وہ جو ٹوتھ پیسٹ ہے مجھے وہ نظر آیا، تو مجھے اتنی حیرت ہوئی، میں نے کہا بھائی آپ کے پاس، اچھا یہ میں نے دیکھے پرفیوم ہے میرے ہاتھ میں، اور یہ دیکھیے یہ پینسل کی طرح تھا، مگر اچھا یہ دیکھیے یہ سنسوڈائن پڑا ہوا ہے، تو مجھے اتنی ہنسی آئی، میں نے کہا بھی اب تو لنڈے میں بھی سنسوڈائن آ گیا ہے۔ تو یہاں پہ کچھ چیزیں جو تھیں وہ نئی بھی تھی اور کچھ لنڈے کی چیزیں بھی تھی، تو اسی طرح سے بس چلتا ہے ان کا۔ تو اب آگے چل کے میں آپ کو پردے دکھاتی ہوں، یہاں پہ پردے بھی بہت 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 مزے کے تھے، اور یہ دیکھیے
یہ سینسٹائن تھا۔ اور یہاں پہ دیکھیں یہ پردے ہیں۔ اچھا یہاں سے یہاں پر آپ کو 50,000 سے لے کے 1,000 روپے کی رینج تک آپ کو پردہ جو ہے وہ بالکل بآسانی جو ہے وہ اویلیبل ہو جائے گا، جتنی آپ کی پاکٹ کے حساب سے، یعنی جتنا آپ پرچیز کرنا چاہتے ہیں۔ مگر یہ ہے کہ آپ کو تھوڑی سی محنت بھی کرنی پڑے گی۔ اور یہ برقعے لگے ہوئے تھے، اور یہ دیکھیے یہاں پہ بھی پردے ہیں، اور اسی طرح سے بیڈ شیٹس ہیں یہاں پہ۔ اور ایسی مارکیٹوں میں بھی جانا چاہیے آپ کو، ضروری نہیں کہ مال میں جانے سے یا بڑی بڑی دکانوں میں یا ڈیزائنر کے پاس جانے سے ہی ہمیں کچھ اچھی چیزیں ملتی ہیں، اپنا دماغ جو ہے وہ بھی تھوڑا سا چلانا چاہیے۔ اچھا یہ دیکھیے یہ پردے ہیں، انہوں نے بولا کہ یہ 2500 کا ہم ایک پردہ دیں گے، ٹھیک ہے، اس کو تیار کر کے۔ اور دیکھیے اس کا کلر جو ہے وہ بڑا ہی مزے کا تھا۔ تو میں نے انہوں نے کہا کہ اس کو ہم ریڈی کریں گے، یہ پیس جو ہے ہم اس کے اوپر جو ہے اس کو سیٹ کر دیں گے، تو یہ اس طرح سے، یعنی کہ یہ 2 پیس آئیں گے تو یہ اس کا ڈیزائن اس طرح سے بن جائے گا۔ مجھے پسند تو بہت آیا، تو میں نے اسے بولا کہ چلیں آپ تھوڑا سا اس کا کچھ ریٹ جو ہے وہ کم کر لیں۔ تو اس بھائی نے کہا نہ جی نہ، ہم نے تو ریٹ کم نہیں کرنا۔ ظاہر سی بات ہے ان کی چیز بک جاتی ہے، انہوں نے کیوں اس کا ریٹ جو ہے وہ کم کرنا ہے۔ تو یہاں پہ بہت سارے جو ہیں وہ، ضروری نہیں ہے کہ چھوٹی جیب والے لوگ ہی یہاں پہ جاتے ہیں، یہاں پہ یقین مانیے بہت جو امیر کبیر لوگ ہیں وہ بھی لنڈے بازار میں ہی مجھے نظر آتے ہیں۔ تو اس کے بعد جی ہم لوگ چلے گئے، ہم نولکھے سے سیدھا ہم نے جو تھا وہ روڈ کراس کیا، تو اب ہم جا رہے ہیں دلی گیٹ۔ دلی گیٹ کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، بھاٹی گیٹ جس کو کہتے ہیں، پنجابی میں اس کو کہتے ہیں پاٹی، اور اردو میں کہتے ہیں اس کو بھاٹی، اور ساتھ میں کہتے ہیں دلی گیٹ۔ ٹھیک ہے جی، یہ لاہور کا گڑھ ہے یہاں پہ۔ اچھا مجھے پورے لاہور میں سے یہ جگہ میری بہت فیوریٹ ہے، اتنی فیوریٹ ہے یہ جگہ میری، مجھے یہاں پہ آ کے اتنا مزہ آتا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ یہاں پہ یہ دیکھیے، اور یہاں پہ کبھی کبھار جو ہیں وہ باہر کے ملکوں سے بھی بہت سارے لوگ آئے ہوتے ہیں، تو کرونا کی وجہ سے جو ہے وہ بہت کم لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ آج کل آ جا رہے ہیں۔ تو یہاں سے دیکھیں یہ جی دلی گیٹ جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے۔ اچھا یہ دیکھیے یہ پورے بازار میں سے جتنا یہ والا ایریا ہے یہ اتنا ٹھنڈا ہوتا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ اور یہ تب کے جو دور میں کوئی مغل بادشاہ تھا، یہ اس نے بنوایا تھا۔ اور اچھا یہاں سے آپ انفارمیشن لے سکتے ہیں کہ یہ کب بنا تھا، کیوں بنا تھا، کس وجہ سے بنایا تھا، اور کس بادشاہ نے بنایا تھا۔ اور یہاں پہ کچھ ہیں تب کے دور کی کچھ چیزیں ہیں یہاں پہ پڑی اندر، تو اس کا بھی وزٹ کرواؤں گی میں آپ کو۔ تو جی یہاں پہ شروع ہو چکا ہے دلی گیٹ کا راستہ۔ تو یہ دیکھیے یہاں پہ ہم لوگ گھوم رہے ہیں اندر، تو یہاں پہ دیکھیے یہ طوطے جو بک رہے تھے تو مجھے بڑے ہی پیارے لگے، تو میرا دل تو یہی چاہ رہا تھا کہ ان سب کو آزاد کر دیا جائے، کیا ماشاءاللہ سے ان کے رنگ ہیں۔ تو یہاں پہ گھڑے وغیرہ بک رہے تھے۔ اچھا یہاں پہ اب ہم آئے ہیں کچھ سودا لینا تھا، مرچیں اور ہلدی وغیرہ۔ یہ ہے اکبری منڈی لاہور کی، اور یہ مسالے کی لاہور میں سب سے بڑی منڈی ہے، اکبری منڈی اس کو بولتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کو سب کچھ اویلیبل ہوگا، ہر قسم کا مسالہ جو ہے وہ آپ کو یہاں پہ دستیاب جو ہے وہ ہو جائے گا بالکل بآسانی۔ اور یہاں پہ آپ کو بہت زیادہ ریٹ سے، بہت کم ریٹ پہ بھی چیزیں مل سکتی ہیں۔ اچھا یہ ہے جی شاہی حمام ہے یہ، اور اس کا بھی کبھی آپ کو وزٹ کرائیں گے اندر سے۔ اور یہ بازار ہے، اور یہاں پہ دیکھیے، اور یہ بڑی مزے کی یہاں پہ چیزیں، مجھے تو یہ بازار بہت زیادہ پسند ہے۔ یہ دیکھیے یہ شال ہے، یہ ظاہر سی بات ہے آگے سردی آنے والی ہے، تو اب لوگوں نے اسی حساب سے جو ہے وہ چیزیں خریدنی ہیں۔ اور یہاں پہ دیکھیے تو یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ بہت مہنگی یہ دیکھیے، ہاں یہاں پہ میں نے یہ سوٹ جو چھوٹی بچی کو انہوں نے پہنایا ہوا ہے، چھوٹی سی ڈمی پہ جو پہنا ہوا ہے، تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا جی یہ سوٹ کتنے کا؟ تو انہوں نے مجھے کہا جی 4,000 کا ہے۔ میں نے کہا ہو اتنے ایکسپینسو سوٹ آپ بیچ رہے ہیں، اور مگر چیز پہ کوالٹی میں اچھی چیز تھی۔ اور یہاں پہ کوئی آنے والا تھا میرے خیال سے، کسی وزیر نے آنا تھا، تو اس وجہ سے یہاں پہ دلی گیٹ کی بہت اچھے سے یہ لوگ صفائی کر رہے تھے، اور بازار کو بہت اچھے سے صاف کیا جا رہا تھا، جگہ جگہ سے جو کچرا تھا اس کو ہٹایا جا رہا تھا۔
اور یہ دیکھیں کیونکہ آگے سردی آنے والی ہیں تو گرم چادریں جو ہیں وہ بھی انہوں نے لگا دی ہیں. تو ہم لوگوں نے ایک یہ والی شال پوچھی تو انہوں نے کہا کہ جی 2000 کی ہے. تو جب ہم لوگ جانے لگے تو انہوں نے کہا چلیں آپ ایسا کریں کہ ہمیں 1800 دے دیں، مگر ہمیں یہ نہیں خریدنی تھی کیونکہ ہمیں یہی عادت ہے کہ ہم لوگ پہلے پوچھتے کتنے کی ہے. تو یہاں پہ دیکھیے یہ شادی بیاہ والے کپڑے جو ہیں، کام والے کپڑے یہاں پہ یہ بھی بڑے مزے کے ہیں. اچھا یہ دیکھیں یہ جو ستاروں والا سوٹ لگا ہوا ہے نا اس پنک کے جو ساتھ وہ والا، یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ والا. تو یہ دیکھیے میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا جی یہ کتنے کا ہے؟ تو انہوں نے کہا 8000 روپے کی یہ میکسی ہے. تو پھر مجھے وہ لنڈے والی میکسی یاد آ گئی. میں نے کہا اس سے تو اچھا وہاں سے بندہ پرچیز کر لے کیونکہ دھونا ہی ہے اس کو بہت اچھے سے اپنے، اور کیا واش کر لے بس. اور یہاں پہ برقعے جو ہیں نئے ڈیزائن کے ہیں، برقعے خرید لیں یہاں سے. یہاں پہ آپ لوگ حجاب خرید لیں، یہاں پہ آپ چادریں خرید سکتے ہیں. اچھا یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز بتاتی ہوں، آپ نے رانگ نمبر 2 تو دیکھی ہوگی یا رانگ نمبر 1 تو دیکھی ہوگی، پاکستانی مووی ہے جی وہ فہد مصطفیٰ کی. تو اس کی شوٹنگ جو تھی نا وہ اسی اتنے ایریے میں ہوئی تھی. میں آپ کو دکھاتی ہوں یہاں پہ وہ گیٹ جو ہے وہ ابھی آئے گا تو میں اس کی جو ہے وہ آپ کو دکھاتی ہوں. رانگ نمبر جو ہے یہ دیکھیے یہاں پہ بڑی مزے کی چیزیں ہیں. یہاں پہ دیکھیے اس طرح سے، اور یہ دیکھیے یہاں پہ جو نقلی ڈیکوریشن کی چیزیں ملتی ہیں، نقلی پھول ہیں آرٹیفیشل جس کو بولتے ہیں. اور یہاں پہ اچھا یہاں پہ میں آپ کو سب سے مزے کی چیز دکھانے لگی ہوں جی، یہ ہے ہمارے لاہور کی مسجد وزیر خان. تو آپ نے کبھی جب بھی آپ لاہور آئیں تو آپ اس کا ضرور وزٹ کیجیے گا. ماشاءاللہ سے یہ بہت خوبصورت اور بہت ہی پیاری مسجد بنی ہے. اور اندرون شہر یعنی کہ دلی گیٹ، بھاٹی گیٹ کا یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک جلتا ہوا چراغ ہے. یہ بہت خوبصورت لگتی ہے. آپ دونوں سائڈ سے ہیں، جس بھی سائڈ سے آپ اس بازار میں داخل ہوں گے آپ کو یہ نظارہ بڑا ہی خوبصورت لگے گا. اور پچھلے دنوں اسی مسجد کے اندر جو تھی وہ صبا قمر صاحبہ جو تھی وہ گھوم رہی تھی، جب بہت سارے لوگوں نے ان پہ تنقید کی تھی کہ وہ ڈانس کر رہی تھی بلال سعید کے ساتھ. اور یہ وہی مسجد ہے. اور ساتھ ساتھ جی اس کا کنسٹرکشن کا کام بھی جو ہے وہ جاری ہے. اور یہاں پہ یہ دیکھیے اور بڑی ہی مزے کی یہ بادشاہ نے اپنے دور میں بنائی تھی. اچھا یہ پہلا گیٹ ہے اس کا اور یہ دوسرا گیٹ ہے مسجد وزیر خان کا، ٹھیک ہے. تو چلیے اب اندر چلتے ہیں. تو اب ہم اندر جا رہے ہیں اور یہ صحن ہے ماشاءاللہ سے یہ بہت کھلا صحن ہے. اور اکثر میں نے دیکھا ہے یہاں پہ جو ہے وہ برائڈل جو ہیں وہ اپنا فوٹو شوٹ کروانے کے لیے آئی ہوتی ہیں. اور اس جگہ پہ یہ جو سیڑھیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہاں پہ جو ہیں وہ بہت ساری برائڈل جو ہیں ان کا فوٹو شوٹ ہو چکا ہے. اور ہمارے بہت سارے ٹک ٹاکرز جو ہیں جب ان کو بھی کوئی اس طرح سے کوئی بھی نئی گانے کی یا کوئی بھی اس طرح کی کوئی ٹیون مل جاتی ہے تو پھر جی وہ یہاں پہ آ کے ڈائلاگ مل جائے ان کو تو پھر یہاں پہ آ کے وہ بھی اپنی شوٹنگ کرتے ہیں. تو یہ ہے ہماری مسجد وزیر خان لاہور میں، بھاٹی گیٹ اندرون شہر میں ہے یہ. اور یہاں پہ آپ بھی جب بھی آئیں، جہاں سے بھی آئیں، چاہے آپ باہر کے ملک میں ہیں، چاہے آپ پاکستان کے کسی بھی شہر میں رہتے ہیں، جب آپ لاہور آئیں تو آپ نے اس مسجد میں ضرور آنا ہے. یہ ایک مغل دور کی ایک تعمیر کردہ مسجد ہے اور یہ اپنا حسن جو ہے وہ خود بتاتی ہے. وہ الگ بات ہے کہ یہاں پہ اس چیز کی زیادہ قدر نہیں کی گئی. اور میرے خیال سے اگر اس کو بہت اچھے سے سنبھال کے استعمال کیا جاتا تو یہ اور بھی زیادہ خوبصورت لگنی تھی اور لگتی ہے بھی. اور یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ عورتیں جب اندر آئیں تو اپنا سر جو ہے وہ اچھی طرح سے ڈھانپ لیں جی، کیونکہ یہاں پہ جو ہوتی ہیں نا باہر سے جو انگریز آتے ہیں ان کے ساتھ جو لڑکیاں ہیں جو میں نے دیکھی ہیں وہ بھی آتے سارے یہاں پہ دوپٹہ جو ہے وہ سر پہ لے لیتی ہیں. تو یہ دیکھیے جی ہم جو ہے مسجد وزیر خان کے صحن میں جو ہے وہ داخل ہو گئے ہیں. یہاں پہ یہ آپ کو جو سامنے اچھا یہ جو آپ کو دو انہوں نے روڈ بنائے ہوئے ہیں نا اپنی طرف سے، یہ اس وجہ سے بنائے ہیں کیونکہ زمین یہاں پہ بہت زیادہ گرم ہوتی ہے. تو یہاں پہ انہوں نے یہ اس طرح سے کارپیٹ بچھا کے اوپر انہوں نے نا وائٹ جو ہے یہ کپڑا بچھایا ہوا ہے گیلا کر کے، تاکہ جو بھی یہاں پہ چلے اس کو گرمی نہ لگے، کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ جو ہے وہ
زمین سے یعنی فرش سے جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ہیٹ نکلتی ہے۔ اچھا یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ تالاب ہے، ٹھیک ہے، یہ یہاں پہ تالاب ہے تو یہ بھرا ہوا ہوتا ہے، مگر اس وجہ سے انہوں نے اس کو خالی کیا ہوا ہے کیونکہ یہاں پہ جو ہے اس کی کوئی جو ہے وہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سامنے جو ہے وہ گرین کلر کی انہوں نے نیٹ لگائی ہے کیونکہ یہ جہاں پہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے جگہ جگہ سے، تو اس کی تعمیر جو ہے وہ دوبارہ کر رہے ہیں۔ اچھا جی، یہ مسجد کے صحن میں ہی نا ایک دربار ہے، یہ مجھے نہیں پتا کہ یہ کن کا دربار تھا، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں یہ، اور یہ دیکھیں یہ نیچے ایک تہہ خانہ جو ہے وہ نیچے جاتا ہے، تو یہ دربار جو ہے وہ نیچے کی طرف ہے، ٹھیک ہے، اور ایک یہ اوپر کی طرف دربار بنا ہوا تھا، تو یہ دیکھیے یہ ایک اوپر دربار بنا ہوا ہے، ایک نیچے دربار بنا ہوا ہے، تو یہ دیکھیے آپ کو یہاں پہ آپ اس کا کام دیکھیں کہ کس طرز کا یہاں پہ کام ہوا ہے، اور یہ کام اتنا زبردست لگتا ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ بنانے والے کی مہارت جو ہے وہ اس کام میں نظر آتی ہے، مگر ان لوگوں نے کوئی بھی ایسا اس کو نہیں رکھا ہوا، انہوں نے کوئی بھی اس کی یہ جو ہمارے آثار قدیمہ والے ہیں جب کہیں سے خزانہ نکلتا ہے تو یہ بھاگ کے وہاں پہ چلے جاتے ہیں، جیسے یہ ان کے پرکھوں کی جو ہے وہ ملکیت تھی یا جائیداد تھی یا وہ وارث ہیں، تو یہ چیزیں ان لوگوں کو نظر نہیں آتی، تو یہ بڑا دکھ ہوتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں یہ ویو چیک کریں آپ، کتنا زبردست ہے یہاں پہ، یقین مانیں اتنا مزہ آتا ہے۔ ایک تو مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، اوپر سے ایسا نظارہ ہو، اور یہ دیکھیے بس یہ جو ہمارے آثار قدیمہ والے ہیں انہوں نے قدر نہیں کی اس چیز کی، کیونکہ ان کو جو ہے وہ اپنی نوکریاں جو ہیں وہ بس بچانی ہیں، اچھی جو ہیں وہ ان کو تنخواہیں لینی ہیں، اور یہ دیکھیے اور یہ اتنا زبردست ہے۔ اچھا یہاں پہ یہ جو آپ کو سامنے کی طرف جی یہاں یہ دیکھیے میں آپ کو یہاں سے دکھا دیتی ہوں، یہ جو آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے نا، یہ جو جھومر لگا ہوا ہے نا سامنے، یہاں پہ جو تھی ہماری ایکٹر، پاکستانی ایکٹر جو تھی صبا قمر صاحبہ، وہ یہاں پہ گھوم رہی تھی، تو یہ دیکھیے یہ مجھے یہ کلر دیکھیے آپ کیا کنٹراسٹ کیا ہوا ہے ہیں، کیا ایک دیکھیں کہ تب جن لوگوں نے بنایا ہوگا، یہ جی چھت ہے، ٹھیک ہے، یہ تب کے لوگ تھے جن لوگوں نے یہ اتنے زبردست قسم کی مسجد بنائی ہے، مسجد وزیر خان، یہ دیکھیے، اور یہاں پہ جو سامنے پنکھا پڑا ہوا ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ ممبر پڑا ہوا ہے، یہ دیکھیے یہاں پہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں کہ اس کی تعمیر جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں، اور یہ دیکھیے یہاں پہ جو ممبر پڑا ہوا ہے دیکھیے، یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اکثر لوگ جو آتے ہیں لڑکے ہو گئے یا لڑکیاں کچھ جو شوخیاں مارتے ہیں، اکثر لڑکے جو ہے خاص کر لاہور کے لڑکے ویسے ہی بہت شوخیاں مارتے ہیں، تو انہوں نے اسپیشل لکھا ہوا ہے کہ یہاں پہ ممبر پہ بیٹھ کے تصویر نہیں کھینچنی اور نہ ہنسنا ہے یہاں پہ، تو یہ دیکھیں یہاں پہ دیکھیں میں دیکھ رہی تھی کہ کتنا زبردست جو ہے وہ کام کیا ہوا ہے دیواروں پہ، بہت زبردست قسم کا، مگر یہ دیکھیے کیا خستہ حالی ہے یہاں پہ، اتنا دل دکھتا ہے ایسی چیز کو دیکھ کے۔ یہ دیکھیے یہ اپنے دور میں اس بادشاہ نے پتہ نہیں کتنے لاکھوں روپے اپنے دور کے حساب میں، وہ اگر ہم اس کے دور کے حساب میں جائیں تو اس نے پتہ نہیں کتنے پیسے جو ہیں وہ اس مسجد میں لگا دیے ہوں گے، مگر ایک چیز ان لوگوں کو بنی بنائی مل گئی ہے تو ان لوگوں نے قدر نہیں کی، اس وجہ سے دل دکھتا ہے کہ ایک اتنی زبردست آپ کو مسجد جو ہے وہ ایک، ہم یہ کہہ سکتے کہ مغل دور میں مسجد جو تعمیر تھی وہ اگر ان کے حصے میں آ گئے ہیں تو ان لوگوں کو یہ راس نہیں آئی جگہ، شاید کہیں اور ہوتا تو شاید ان لوگوں کو تھوڑا بہت جو تھا وہ راس آ جاتا، کیونکہ ان کے انڈر تو نہ یہ چیز آتی، کیونکہ ہمارے سارے قدیمہ والے تو زیادہ تر جو ہے وہ پیسے کھا پی کے تو گم ہو جاتے ہیں، ہمارا تو ہر ادارہ ہی کرپشن سے بھرا پڑا ہے، اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں، یہ لوگوں کے گھر ہیں، یہ دیکھیے یہ کتنے، اور یہاں پہ دیکھیے یہاں پہ چڑیوں کو، کووں کو، اور اس طرح سے ان کو کھانا، کوئی بھی آتا جاتا ہے ان کو باہر سے ایک پیکٹ لے کے ڈال سکتا ہے، تو جی یہاں پہ ایک جو تھی وہ فارنر گزر رہی تھی تو پھر میں جلدی سے باہر آ گئی یہاں سے، تو یہاں پہ اب ہم لوگ مسجد وزیر خان سے باہر آ رہے ہیں، تو یہاں پہ اب میں چپل پہننے لگی ہوں اپنی تو جی چلیے جی اب میں نے پہن لی ہے اپنی جوتی، اور اب ہم چلتے ہیں واپس
بازار میں، کیونکہ مجھے کچھ اور بھی سامان لینا تھا. تو یہ دیکھیں یہاں سے ہم گزرے ہیں. تو یہ دیکھیے یہ ہے. اچھا یہ جو آپ کو چھوٹے چھوٹے کمرے جو ہیں نظر آ رہے ہیں، یہ اس کے حصے میں نہیں آتے، یہ مسجد کے حصے میں نہیں آتے، یہ انہوں نے خود تعمیر کیے ہیں. اور یہ چھوٹے چھوٹے آفس بنائے ہوئے ہیں، جیسے ایک یہاں پہ جن کے انڈر میں یہ مسجد آتی ہے، ظاہر سی بات ان کی سیلری وغیرہ بھی ہوگی، ان کے آفیسز بھی ہیں، مگر یہ دیکھیں خستہ حالی جو ہے وہ یہاں سے صاف ٹپک رہی ہے. تو اس کے بعد ہم نے کھایا ہے بھاٹی گیٹ سے لاہور کے اندرون سے کھانا. یہ مجھے بڑا پسند ہے. یہ ہے جی لاہور بریانی والے ہیں، وہاں پہ اتنی مزے کی ان کی بریانی ہوتی ہے اور ان کے کباب لش ہوتے ہیں، اتنے کمال کے ہوتے ہیں میں بتا نہیں سکتی. اور نان تو ویسے ہی ان کے بڑے مزے کے لگتے ہیں مجھے. اور یہاں پہ مجھے بہت زیادہ بھوک لگی تھی، تو میں نے جو ہے وہ تو آپ جیسے ہی مسجد وزیر خان سے باہر نکلتے ہیں تو یہ یہاں پہ ان کی دکان ہے، ٹھیک ہے جی، ریسٹورینٹ کا چھوٹا سا بنا ہوا ہے. یہاں پہ ہم لوگ جو ہیں وہ واپس نکل رہے ہیں. ہم نے جو بھی سامان لینا تھا لے لیا ہے، تو جلدی جلدی سے ہم لوگ چل رہے ہیں. اور یہاں پہ میں آپ کو ایک اور مرتبہ دکھا دیتی ہوں شاہی حمام باہر سے، کیونکہ شاہی حمام جو ہے یہاں پہ بڑا ہی مزے کا ہے. اور اس کی میں کسی دن الگ سے کیونکہ اس کے اوپر بہت اچھا ولاگ بنے گا. اور یہاں پہ دیکھیے ہم لوگ واپس نکل رہے ہیں، تو یہاں پہ بہت زبردست جو ہیں وہ کپڑوں کی دکانیں بھی ہیں اور چادریں بھی ہیں. اس طرح سے بس چلتا ہے. اکثر لوگ جو ہیں وہ مال میں چلے جاتے ہیں، برانڈ کے کپڑے بھی پہنتے ہیں، ضرور پہننے چاہیے، مگر کبھی کبھار ایسی جگہوں پہ آنا جو ہے وہ بہت اچھا لگتا ہے. تو یہ بازار میرا فیوریٹ بازار ہے، مجھے یہاں پہ آنا بہت ہی زیادہ اچھا لگتا ہے. اور یہ دیکھیے یہاں پہ لوگ جو ہیں یہاں پہ اب کیونکہ تھوڑا سا شام کا وقت ہو چکا تھا، تو یہاں پہ رش جو تھا وہ آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو گیا تھا، کیونکہ یہاں پہ رات کے ٹائم میں یعنی شام میں یہ تھوڑا ٹھنڈا ہو جاتا ہے یہ والا علاقہ. تو یہاں پہ دیکھیے یہ دیکھیے کتنے زبردست لوگوں کے گھر بنے ہوئے ہیں. یہ گھر ہے کسی کا، ٹھیک ہے جی. تو اس کے بالکل سامنے یہ پرانی طرز کا بنا ہوا ہے، تو بالکل سامنے ہے یہ اکبری منڈی. یہاں سے رائٹ سائڈ پہ آپ دیکھیں گے یہ والا روڈ جو ہے یہ اکبری منڈی کا ہے، ٹھیک ہے. اور وہ دیکھیں وہ سامنے ہے جو شاہی حمام تھا جی. تو یہاں پہ ہم لوگ دلی گیٹ سے باہر نکلنے لگے ہیں، تو چلیے نکلتے ہیں. تو یہاں پہ دیکھیے اسی طرح سے بس آپ کو ٹھیلے والے نظر آئیں گے، اور یہاں پہ سستی چیزیں بھی مل جائیں گی. یہ دیکھیے یہ برتن ہے اب، اور یہاں پہ سستے بھی مل جاتے ہیں، ایکسپینسو بھی ہیں. یہاں پہ گھڑی کی دکان ہے، واچ مل رہی ہے، اس طرح سے جویلری کی دکانیں ہیں. اچھا یہ تمباکو، مجھے اس کی خوشبو اتنی پسند ہے، اتنی پسند ہے مجھے تمباکو کی خوشبو. یہ دیکھیے اور یہاں پہ چیک کریں، یہاں پہ 2-3 تمباکو کی دکانیں تھیں. یہ مجھے تمباکو کی خوشبو اتنی پسند ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. اللہ بخشے میرے نانا جی جو تھے وہ حقہ پیتے تھے، تو جب ہم چھوٹے تھے تو تب ہم بھی گڑ گڑ کر لیا کرتے تھے. تو چلیے میں آپ کو دکھاتی ہوں، جہاں پہ میں آپ کو پہلے سٹارٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پہ پرانے طرز کی یعنی کہ مغل دور کی کچھ چیزیں آپ کو آثار قدیمہ نے جو اپنی طرف سے رکھی ہوئی ہیں کہ پنجاب کا کلچر کیا ہے. کیونکہ جب فارنر وغیرہ آتے ہیں تو وہ یہاں پہ آ کے انفارمیشن لیتے ہیں. تو یہ دیکھیں یہ جی ہمارا کلچر ہے، تو یہ ہمارے کلچر سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں. تو یہاں پہ میں اب آپ سے چاہوں گی اجازت، آپ دیکھیں ان چیزوں کو اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. خالہ کچن کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کا بٹن آپ نے ضرور پریس کرنا ہے، اور مجھے کامنٹ میں آپ نے ضرور بتانا کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے. آپ کو لاہور کا نولکھا بازار اور بھاٹی گیٹ اندرون شہر لاہور آپ کو کیسا لگا؟ اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.